اپنی شکست ماننے کے بجائے وہ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک بھیانک سازش کرنے میں مصروف ہے اور آئین اور قانون کے راستے پر چلنے سے انکاری ہے، بلکہ اسٹریٹ آئین سے وہ ٹکراؤ لے رہا ہے۔ میں عمران نیازی کو ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آئین اور قانون کے خلاف جو آپ اپنا رہے ہیں اور جو پارلیمان میں جو قانون کے مطابق پارلیمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام آئینی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جس سے کل انتہائی پرامن طریقے سے ممبرز پارلیمان میں داخل ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، اور اس طرح عمران خان کی یہ فسطائی ہتھ کنڈے اور ان کے غیر جمہوری سوچ کو قانون اور آئین کی طاقت سے دفن کیا جا سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ چاہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، انتظامیہ ہے، چیف کمشنر ہیں، آئی جی پولیس ہیں، جو بھی جن کا یہ کام ہے کہ نظم قائم کرنا اور امن قائم کرنا، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پرامن ماحول ہوگا اور عمران خان کو پھر تھوک کر چاٹنا پڑے گا۔ میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کل ایک جو میں نے کوٹ کیا تھا، وہ پہلے میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز۔ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں اور آپ کے کیمروں کے ذریعے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے میرا بیان، تقریریں پچھلے کئی سالوں سے، یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 20 مرتبہ، مگر بعض کرم فرماؤں نے، میں عمران نیازی کی بات نہیں کر رہا، بعض کرم فرماؤں نے اس کو ایک ٹویسٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ خواجہ آصف کے بیان کو شہباز شریف نے اس کی آڑ میں یہ کہا۔ عمران نیازی جو کچھ لغو باتیں کرتے ہیں اور بے جا اور بے ہنگم باتیں کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بعض کرم فرماؤں نے اس کے اوپر کچھ بیان دیے، کچھ ٹویٹس کی، تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں جو میں ماضی میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے، اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی
پاکستان، ہم تو پاکستان کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے. اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے. اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اف یو وانٹ sovereignty اور independence then it cannot happen without self-reliance، جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں. اگر آپ نے اپنی آزادی، اب دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں. بدقسمتی ہے. اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے، وہ جو بیگرز کی بات ہے، یہ بیگنگ بول، کشکول، اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر وہ قومیں جن کو شکست فاش ہوئی، they were razed to the ground، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج ثریہ تک پہنچ گئے. دے ریچڈ زینتھ آف گلوری. کسی جادو ٹونے منتر اور چھو منتر سے نہیں، پیور ہارڈ ورک، سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے، اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی، ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا لقمہ اجل بن گئے، مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو، وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی، جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی، خوشحالی، وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیوار برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی. اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولہ ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک دن کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا، جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت، امانت اور دیانت. اگر اپنا مغربی جرمنی ایک بیگر ہوتا تو کیا اس کی چوائس ہوتی کہ مشرقی جرمنی اس کی جھولی میں آ گرتا؟ تو nothing succeeds like success. تو میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ یہ جو آپ کا اپنا خود آپ نے انحصاری جو ہے، یہ تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ قرضوں کے جو جکڑے ہوئے ہیں اس کے بندھن سے نکلیں، محنت کریں، قوم اپنی دولت کمائے اور دوسروں کی طرف اغیار کی امداد کو خیر بات کہے. تو اس تناظر میں میں نے ہمیشہ یہ بات کی، اس تناظر میں. اور کل یار لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک
اٹ از ناٹ کریکٹ. میں یہی کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں تھی کہ کس طرح مجھے کہا کہ جی امریکہ سے کنیکٹ کر دیا. او بھائی میں آج پھر یہ بات آج ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پر. 2011 میں, اب مجھے کہنے دیجئے فیکٹس میں لانا چاہتا ہوں نا, عمران نیازی کو اس کا مکروہ چہرہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آج, کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں کس حکومت نے امریکن ایڈ سے معذرت کر لی تھی؟ وہ الحمدللہ پنجاب حکومت تھی. پنجاب حکومت تھی, آپ کی KPK کی حکومت نہیں تھی. پنجاب حکومت تھی. آپ اپنا یہ دعوے کرتے تھے خود مختاری کے, عزت کے, وقار کے. IMF میں نہیں جاؤں گا, میں اپنی خودکشی کر لوں گا. تو خودکشی کر لی ہوتی نا پھر آپ نے. آپ تانے دیتے ہیں کہ یہ بیگر اور چوزر کی بات شہباز شریف نے ایک امریکن کانٹیکس میں کی. نہ میں نے امریکن کانٹیکس میں کی, نہ میں نے چائنیز کانٹیکس میں کی, نہ میں نے شرق کے کانٹیکس میں کی, نہ میں نے مغرب کے کانٹیکس میں کی. میں نے پاکستان کے کانٹیکس میں کی, پاکستانی ہونے کے کانٹیکس میں کی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج یہ قوم فیصلہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصلہ کر لے اور صدق دل کے ساتھ کہ ہم نے اس اپنا ہدار کی مہک کو ہم نے ختم کرنا ہے, نالیوں میں انڈیلنا ہے, اور ہم روکی سوکھی کھائیں گے. اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں بات دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت جان جوکوں کا کام ہے, کانٹوں کا راستہ ہے. لیکن کانٹوں کو بغیر پھول تو پیدا نہیں ہوتا. کانٹوں کو بغیر وہ اپنا جو باغ ہے اس میں مہک پھول کی نہیں آتی, اور وہ پھول کی مہک جو ہے وہ دوسرے قرب و جوار میں محلوں میں اس کی مہک نہیں پھیلتی. وہ کانٹوں سے گزرتا ہے. جو کاٹن ہوتی ہے اس کو جب تک وہ آپ اس کو نہ نکالیں اس سے لوم سے, کپڑا نہیں بنتا. تو یہ ایک دشوار گزار راستہ ہے, لیکن اگر اس کو آپ اپنا لیں تو پھر کوئی کام ناممکن نہیں رہتا. اس لیے میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا, پھر میں آج کہتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. عمران نیازی سنو میری بات, اور پھر اپنا شرم کرو اور اپنے گریبان میں جھانکو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ ادھار کی زندگی, چاہے وہ زمین کی ہے یا اپنا آسمان کی ہے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. اور خاکستر, یعنی جس کو کہتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں خاکستر کو, خاک, یا پنجابی جن سوا کہتے ہیں, سوا اور راک. تھینک یو ویری مچ. اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, میں پوری قوم کو یہ کہتا ہوں, خدا کی قسم اس میں بلیو کرتا ہوں. اور یہ عمران نیازی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, میں ہندوستان کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, میری بڑی وہاں دوستیاں ہیں. بھائی ہوں گی دوستیاں, آپ نے قوم کو کیا دیا؟ بدترین مہنگائی, بدترین غربت, بدترین بے روزگاری. 1 کروڑ گھر کہاں گئے؟ 1 کروڑ اپنا وہ ملازمتیں کہاں گئی؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ اور پھر آپ ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں, اور ریاست مدینہ کی مثالیں آپ دیتے تھکتے نہیں. اور عمل آپ کا کیا ہے کہ کارٹلز جن کو آپ نے پاکستان کی دولت لوٹنے کی کھلی اجازت دی, اور رات کے 12 بجے پھر آپ کہتے تھے کہ جناب میں اپنے کمیشن بناؤں گا, اور چند دنوں میں ان کو, مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی, اور وہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا. اس طرح سی پیک اپریل 2015 تک مؤخر ہو گیا. یہ 7 مہینے کی جو پاکستان جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں جو اپنا جل رہا تھا, اور آپ کی زراعت آپ کی پیلی ہو گئی تھی, آپ کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی تھی, آپ کی پروڈکشن تباہ ہو گئی تھی. اور آپ نے کہا کہ ہم گندے تولیے اور جو کپڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں اٹھیں گے, اور چینی صدر آتے ہیں نہیں آتے ہم پہ ہماری بلا سے. تو غداری کا مقدمہ تو سب سے پہلے آپ کے خلاف ہونا چاہیے.
آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ قوم کو آپ ایک ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ قوم کیا ان حقائق سے واقف نہیں؟ اور پھر گالی گلوچ اور دن رات آپ کا یہ منترا کہ جی چور اور ڈاکو اور یہ باہر بین الاقوامی سازش یہ پکڑی گئی ہے. آج تک وہ لیٹر جو آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے دکھایا ہے، بھائی اگر اپنا جو آپ کی ہماری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس میں اگر آپ یہ 3 ہفتے بعد اس خط کو لے کے آئے ہیں تو 3 ہفتے آپ سوتے رہے. اور پھر آپ نے OIC میں آپ نے امریکہ کی ڈیلیگیشن کو بلایا، ان کو آپ نے انوائٹ کیا اور پھر کہا کہ OIC اور امریکہ کے جو تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اس میں بڑا واضح اس میں اضافہ ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے جو 75 سالہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہ ان دنوں میں آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو خط آ گیا تھا، 7 مارچ کو یہ جو کانفرنس یہ تو 22 اور 23 مارچ کو ہوئی. تو پھر آپ کو یہ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ڈھکوسلے، یہ ہے وہ ساری ان کی اپنا پلاننگ کہ پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کا جو یہ پھول جو ہے جو ابھی جو پنپ رہا ہے، یہ درخت یہ جو پودا پنپ رہا ہے اس کو مسخ کر دیا جائے. اور خدا نخواستہ وہ جو مثال ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے، اور وہ مثال جو ہے کہ جناب کہ نہ رہے باندھ نہ بجے بانسری. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ آج قوم کے سامنے اپنا ریاست مدینہ اور کیا کیا وہ اسلامی دور کی باتیں سناتا ہے. جب 4.25 سال آپ کہاں گئے تھے؟ کہاں تھے آپ 4.25 سال؟ اگر یہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو مہنگائی نہیں تھی، وہاں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہاں دوائی کے بغیر کوئی اپنا وہ مرتا نہیں تھا، وہاں پر انصاف ہوتا تھا، وہاں پر لوگوں کے ان کے حقوق کی پاسداری ہوتی تھی، وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی. آپ نے تو ریاست مدینہ کا نام لے کر آپ نے ایک ایسا آپ نے اس پاکستان کے اندر ایک معاشرہ قائم کر دیا ہے جس کا کہ ریاست مدینہ سے کوئی دور دور تک تعلق